ناظرین، اس آڈیو سیریز میں ہم ڈاکٹر مبارک علی کی مختلف کتابوں کے مضامین کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کریں گے۔ زیر نظر کتاب تاریخ اور دانشور ہے، جو کہ فکشن ہاؤس پبلیشر نے 1995 میں شائع کی تھی۔ اس کتاب کے تعارف معاشرے میں دانشوروں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے، ذہنی فکر اور شعور کی پختگی ہوتی ہے، اور ان کی مدد سے وہ معاشرے کی تبدیلیوں کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دانشور کو ترقی پسند تحریکوں میں شامل ہو کر تبدیلی کے عمل کو تیز کرنا چاہیے، یا اسے صرف حالات اور تاریخی عمل کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور یا اسے تبدیلی کی قوتوں کو روک کر ٹھہراؤ کی کیفیت کی حمایت کرنی چاہیے۔ معاشرے میں تینوں قسم کے ہی دانشور ہوتے ہیں، اور اپنے نظریات کے سلسلے میں یہ تینوں ہی اپنا موقف رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ دانشور کو نئے نظریات اور افکار کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے اور ترقی پسند تحریکوں میں شامل ہونا چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ علم ایک مرحلے پر پہنچ کر اپنی افادیت کھو دیتا ہے، اور یہ علم ترقی کے بجائے معاشرے کو اور زیادہ پسماندگی کی جانب لے جاتا ہے۔ لہٰذا ٹھہراؤ اور منجمد کیفیت سے نکالنے کا کام دانشور کرتے ہیں، جو علم کو تبدیل ہوتے ہوئے حالات میں استعمال کر کے اس سے مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ جب علم اور معاشرہ دونوں ہی ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے دانشور نہ صرف علم کو متحرک رکھتا ہے، بلکہ اس میں فکری اضافے کر کے اسے معاشرے کے لیے مفید بھی بناتا ہے۔ جو لوگ دانشور کے اس کردار کے مخالف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دانشور کو صرف مشاہدہ کرنا چاہیے اور کسی تاریخی ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دانشور کو ایک خاموش اور غیر متحرک رول دیتے ہیں، جو تاریخی عمل سے دور بیٹھا اس کا تجزیہ کر رہا ہے اور اس میں شامل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک شمولیت دانشور کو ایک پارٹی بنا دیتی ہے، اور وہ اپنا نیوٹرل کردار کھو بیٹھتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ایک ایسا عمل ہے کہ جو جماعی روایت اور اداروں کو الٹ پلٹ کر انتشار کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ وہ اطمینان جو کہ معاشرے کو مستحکم روایت میں تھا، اس کے ٹوٹنے سے ہر فرد غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تبدیلی ایک پرتشدد ذریعہ ہے، جس کو روکنے کا کام دانشوروں کو کرنا ہے۔ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ مستحکم روایات ایک سطح پر جا کر بے معنی ہو جاتی ہیں، اور انہیں کس طرح سے بدلتے ہوئے حالات سے ملایا جائے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ روایت کے ڈھانچے کو اور ان کی ساخت کو بدلے بغیر ان کو ترقی پذیر خیالات و افکار سے ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہماری روایت ٹوٹ گئی تو اس صورت میں ہماری کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شناخت کوئی مستقل چیز ہے، یا یہ بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ ایک ہی معاشرے میں ایک ہی فرد کی شناخت مذہبی، لسانی، نسلی اور وطنیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جب ایک شناخت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری شناخت لے لیتی ہے۔ معاشرے میں ایک دانشور کا کردار اس وقت ابھر کر آتا ہے جب وہ ذاتی فوائد اور مقاصد سے بلند ہو کر معاشرے کے مسائل پر مصلحت اور منافقت کے بجائے حکومت اور معاشرے دونوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے۔
یورپ میں چرچ کا اقتدار تعلیمی و فکری شعبوں میں اس وقت ٹوٹا جب دانشوروں نے اس کو چیلنج کرتے ہوئے معاشرے کے لیے ایک متبادل نظام تشکیل دیا۔ ان کے نظام کی بنیاد عقیدت پر تھی، جس میں اول تھیولوجی کو اس بنیاد پر چانچا گیا، اور جب اس کی خامیاں سامنے آئی تو معاشیات اور سیاست نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے حالات کے تقاضوں کے تحت خود کو منظم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستانی دانشور تبدیلی کے اس اہم مرحلے پر، جبکہ معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ اور انتشار ہو رہا ہے، قدیم روایت اپنی اثر کھو چکی ہے، سیاسی ادارے بدلتے ہوئے حالات کے تحت فرسودہ ہو چکے ہیں، اور سماجی اور ثقافتی قدریں اپنی افادیت کھو چکی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ تبدیلی کے اس عمل کو محض دیکھ رہا ہے یا اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا وہ تبدیلی اور نئے حالات کے تحت ایک اپنا نیا نظام تشکیل دینے کی کوشش میں ہے؟ پاکستانی دانشور اس پورے عمل میں یا تو محض تماشائی ہے، اور یا وہ قدامت پرستوں کے ساتھ مل کر حکمران طبقوں کی خوشنودی میں مصروف ہے، سوائے چند افراد کے جو فرسودہ روایت اور نظام حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ دانشور کی یہی خاموشی ہے کہ جس وجہ سے ہمارا معاشرہ مذہبی تنگ نظری، جنونیت اور انتہا پسندی کی لپیٹ میں آیا ہے۔ مذہب کے نام پر خیالات کی آزادی کو دبا دیا گیا ہے، اور خود حکومت اس مذہبی جنونیت کے ہاتھوں یرغمالی بن کے ان کے راستے پر چل رہی ہے۔ ان حالات میں چند روشن خیال دانشور خود کو بالکل اکیلا و تنہا پاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرہ آج جن حالات سے دوچار ہے، اس کی ذمہ دار سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ دانشور بھی ہیں، کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اس ملک کی فکری بنیادوں کو سیکولر اور ترقی پسند روایت پر استوار کرنے کے بجائے حکمران طبقوں کا ساتھ دے کر ان کی جڑوں کو مضبوط کیا اور خود کو اس قدر کمزور کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دانشوری کی روایت انتہائی کمزور ہیں، اور دانشور آزاد و خود مختار ہونے کے بجائے حکمران طبقوں کی خوشنودی میں اپنا زور قلم صرف کر رہے ہیں۔